اب جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو سوال پیدا ہوا کہ یہ شرف کس کے حصے میں آئے، کون اسے اس جگہ پر رکھے۔ کوئی قبیلہ بھی اس شرف سے محرومی پر تیار نہ تھا۔ ہر ایک یہ سعادت خود حاصل کرنا چاہتا تھا اور دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ چنانچہ ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا، لوگوں میں نوک جھونک ہوتی رہی، اختلاف بڑھتا گیا اور حالات بگڑتے گئے۔ وہ دل جو اب تک جڑے ہوئے تھے اور اللہ کے گھر کے نام پر شیر و شکر ہو گئے تھے، پھٹنا شروع ہو گئے اور ان میں نفرت و عداوت کی آگ سلگنے لگی۔ 5 راتیں گزر گئی اور ہنگامہ برپا رہا۔ نہ کوئی بات طے ہوتی اور نہ کسی رائے پر اتفاق ہوتا۔ حالات نہایت سنگین ہو گئے اور لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بنی عبدودار اور بنی عدی 2 مشہور قبیلے تھے، انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا اور دونوں نے عہد کیا کہ یہ شرف کسی حال میں ہاتھ سے نہ جانے دیں گے، کسی اور قبیلے کو اس کے قریب نہیں پھٹکنے دیں گے۔ عرب میں دستور تھا کہ جان دینے کا عہد کرتے تو پیالے میں خون بھر کر رکھتے اور عہد کرنے والے اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ رسم بھی ادا کی، پھر تلواریں میان سے باہر آ گئیں اور یہ ہوا کہ اب اس جھگڑے کا فیصلہ تلوار کرے گی۔ اس وقت ابو امیہ بن مغیرہ اٹھا۔ یہ قریش کا سب سے بوڑھا آدمی تھا، ہر ایک اس کا ادب و احترام کرتا اور اس کی بات کے آگے سر جھکا دیتا۔ اس نے بڑی منت سماجت کی اور کہا، میرے بھائیو، عزت اور سرداری میں تم سب کا رتبہ برابر ہے، بلا وجہ آپس میں لڑو جھگڑو نہیں، نفرت اور عداوت کی آگ نہ بھڑکاؤ، عقل و ہوش سے کام لو اور میری بات مانو۔ پہلا قریشی جو باب الصفا سے داخل ہو کر آئے، اس کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو۔ یہ رائے سب نے مان لی۔ کعبہ کے گرد حرم شریف کی 4 دیواری ہے، اس کے دروازوں میں سے ایک کا نام باب الصفا ہے، کیونکہ یہ صفا پہاڑ کی طرف پڑتا ہے۔ سب نے نگاہیں باب الصفا پر گاڑ دی اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کہ ان کی قسمت کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں جاتا ہے اور وہ کس طرح اس گتھی کو سلجھاتا ہے۔ رب کا کرشمہ دیکھو، تھوڑی ہی دیر بعد ایک خوبصورت جوان باب الصفا سے نمودار ہوتا ہے۔ وہ تیزی سے چلا آ رہا ہے۔ دیکھتے ہی سب چیخ پڑتے ہیں، امین امین، محمد امین کا فیصلہ تسلیم۔ کتنا اعتماد تھا قوم کو اس جوان پر۔ پوری قوم میں کوئی نہیں جسے اس کی دیانتداری میں شبہ ہو، کوئی نہیں جسے اس کا فیصلہ ماننے میں تامل ہو۔ دیکھنا ہے آج اس نازک موقع پر وہ کیا کردار پیش کرتا ہے۔ لوگ بے تابی سے آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ چاہا۔ آپ نے فرمایا، ایک کپڑا لاؤ۔ کپڑا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھیلا دیا، پھر حجر اسود اٹھایا اور اس پر رکھ دیا۔ پھر فرمایا، ہر قبیلے کا سردار ایک ایک کونا پکڑ لے اور سب مل کر اٹھائیں۔ چنانچہ قبیلوں کے سردار آگے بڑھے، انہوں نے کپڑے کے کونے پکڑے اور جس جگہ پتھر لگانا تھا وہاں تک لے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود اٹھایا اور اس کی جگہ رکھ دیا۔ لوگ خوشی سے اچھل پڑے، ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ کتنا پیچیدہ تھا یہ مسئلہ اور کتنی آسانی سے حل ہو گیا۔ ہر ایک کی ناک رہ گئی اور کوئی اس شرف سے محروم نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور دانائی سے ایک زبردست فتنہ دب گیا اور قوم انتہائی تباہ کن خانہ جنگی سے بال بال بچ گئی۔ دشمنی و عداوت کے شعلے بجھ گئے اور سب پہلے کی طرح شیر و شکر ہو گئے۔ پھر قریش نے کعبہ کی تعمیر مکمل کی، ستونوں پر چھت ڈال دی اور اندر جانے کے لیے ایک دروازہ کھول دیا جہاں بتوں کا راجا حبل براجمان تھا۔ اس وقت عمر مبارک 35 بہاریں گزر چکی تھیں۔ آپ نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے سچے تھے، قوم میں کس قدر محبوب تھے، بے داغ سیرت، پاکیزہ طبیعت، ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتا اور جو کچھ فرماتے اسے تسلیم کرتا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم عظیم کردار کے مالک ہو۔